للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے موضوع کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ ہے طواف کی اقسام اور اس کے احکام، اس کے مسائل۔ آئیے پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حضور سر ہے، حضور حاضر گئے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، اور نہ ہم آنے لائق تھے، نہ تھے قابل دکھانے کے، نہ ہم آنے لائق تھے، نہ قابل دکھانے کے، مگر ان کا کرم ذرا نوازو بندہ پر گئے، مگر ان کا کرم ذرا نوازو بندہ پر گئے، حضور کعبہ حاضر ہے، اور
تصدق ہو رہے لاکھوں بندے تصدق ہو رہے لاکھوں بندے طواف خانہ کعبہ طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے طواف خانہ کعبہ طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے حضور کعبہ سے ہے اور خدا کی شان میں لب بوسا سنگ اسود کا خدا کی شان لب بوسا سنگ اسود کا ہمارا اور اس قابل ہمارا اور اس قابل عطا رب اکبر ہے ہمارا اور اس قابل عطا رب اکبر ہے اور جو ہے بد سے رکے مجرم رحمت میں کہاں ہے جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہاں بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمت کا گھر ہے چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے حضور کعبہ سے ہے اور ہوئے ایمان تازہ بوسے رکن یمانی سے ہوئے ایمان تازہ بوسے رکن یمانی سے فدا ہو جاؤ یمن و ایمنی کا پاک منظر ہے فدا ہو جاؤ یمن و ایمنی کا پاک منظر ہے حضور کعبہ سے ہے حضور کعبہ سے ہے اور یہ زمزم اس جس اس او پیے کوئی یہ
زمزم اس لیے جس لیے اس کو پیے کوئی اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، اور حسن حج کر لیا کعبے سے، آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا کعبے سے، آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھے وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر گئے، چلو دیکھے وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر گئے، حضور کعبہ حاضر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے بڑی، سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے۔ مرحبا، سبحان اللہ۔ زندگی کا ناقابل فراموش لمحہ ہوتا ہے وہ جب انسان پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ المشرفہ کی زیارت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ نظارہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے، بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ طواف کے حوالے سے انشاءاللہ الکریم آج کے پروگرام کے اندر گفتگو جو ہے وہ شامل رہے گی، اور اس پر ہم علم دین حاصل کریں گے، اور بڑے اہم مسائل جو ہیں یہ بیان ہونے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال مفتی صاحب یہ بتائیے کہ طواف کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے سوالات کا جواب دینے سے پہلے جی ذہن میں کچھ چیزیں آ رہی تھیں۔ جی وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے، واہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، عبادات جب ہم کرتے ہیں، ہماری عبادات ایک طرح سے غیبی حکم رکھتی ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں رہے ہوتے صحیح، اور اس کی بارگاہ میں سجدہ بجا لا رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کی یاد، اللہ کے محبوب کی یاد۔ قرآن پاک کے جو مضامین ہیں، اکثر مضامین مکی زندگی سے متعلق ہوں یا مدنی زندگی سے متعلق ہوں، سرزمین حرمین طیبین کے گرد ہی گھوم رہے ہوتے ہیں۔ مکی زندگی ہے تو آپ دیکھیں، مکی زندگی کی تفسیر جب ہم پڑھتے ہیں کہ یہ آیات مکے میں نازل ہوئیں، یہ قریش کو یوں کہا گیا اور کفار کو یوں کہا گیا، مسلمانوں نے یہ کیا، پھر جنگیں ہوں، جنگ بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، اس کے علاوہ بھی سورہ انفال آپ دیکھ لیں، جنگ تبوک کا تذکرہ میں ملتا ہے۔ تو حرمین طیبین ہوں یا خطۂ عرب یا حجاز ہو، موضوعات قرآن میں سے ایک موضوع ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پورا ہی قرآن یا مکہ میں نازل ہوا یا مدینہ منورہ میں، سبحان اللہ، یا جو درمیانی علاقہ ہے یہاں پر۔ صحیح کچھ آیات وہ ہیں جو بدر کے موقع پہ نازل ہوئیں، صحیح، ہم یہ کہیں گے کہ بدر میں نازل ہوئی ہیں، کچھ ایسی ہیں کہ جو ہجرت کے دوران نازل ہوئی ہیں۔ لیکن یہ وہ جگہیں ہیں کہ جب بندہ جاتا ہے تو یہ مشاہدے کی جگہیں ہیں، مطلب یہ کوئی غیبی جگہ نہیں ہے جن کا تذکرہ کرتے رہے، سنتے رہے، جن کے متعلق دل و دماغ میں یادیں ہیں۔
جب بندہ گیا اور وہی کعبہ سامنے ہے تو کیا اس کی جو ہے نا وہ کیفیت ہوتی ہوگی کہ میں اس جگہ پہنچا ہوں کہ جس کو قرآن نے بیان کیا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں، آپ کی باتیں، آپ کا محلہ، آپ کا ٹھہرنا، آپ کا قیام۔ پھر جب وہ طواف کرتا ہے تو طواف کیا ہے؟ ایک مشاہداتی عبادت ہے۔ نماز ہم نے پڑھی کعبے کی طرف منہ کر کے، آج اسی کعبے کے گرد چکر لگا کر ہم عبادت بجا لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایک عظیم عبادت ہے طواف بھی، پورا سفر جو ہے مشاہداتی عبادت ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ آمین۔ کتنی اقسام ہیں طواف کی؟ 2 اشعار سن لیں، کون سے سنیں گے؟ کوئی بھی سن لیں۔ کوئی بھی 2 اشعار۔ مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا، کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا، خوشا وہ دن جی شاہ وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ذوق اور شوق والی حاضری ہمیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ خانہ کعبہ کی جو حاضری ہے مسلمان کی ایک طرح سے معراج ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ذکر قرآن تازہ ہوتا ہے، یاد مصطفیٰ تازہ ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کی حاضری میں یادیں ہی یادیں، سب سے بڑی یادیں تو پیارے آقا علیہ السلام کی یادیں ہیں۔ تو جب ایک حاجی ان نیتوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو اس کا ذوق، اس کا شوق، اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جی طواف کی اقسام۔ طواف ایک عبادت کا نام ہے، جس طریقے سے نماز کی کئی اقسام ہیں، فرض نماز ہے، واجب نماز ہے، جیسے وطر کی جو نماز ہے واجب نماز ہے، نفل نماز ہے، نظر کی نماز ہے، کوئی نظر مان لے نماز پڑھنے کی۔ تو اسی طریقے سے جو طواف ہے چونکہ ایک عبادت ہے اس لیے اس کی کئی اقسام ہیں۔ طواف کی ایک قسم وہ ہے کہ جو فرض ہے، جیسے طواف زیارت۔ دوسری قسم ہے طواف عمرہ۔ طواف عمرہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرض ہے، ٹھیک۔ یعنی عمرے کا ایک رکن ہے، اس کے بغیر عمرہ اصلاً ادا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی طواف کر لے عمرے کا اور صحیح کیے بغیر حلق کر لے، تقصیر کر لے، تو اس کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ صحیح کا جو نقصان ہے وہ بہرحال اسے پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے پھر احکام ہے، اگر وہیں موجود ہے تو اعادہ کرے، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دم وغیرہ دے، لیکن اگر طواف ہی نہیں کیا تو عمرہ ادا نہیں ہوگا۔ تو طواف کی قسم ہے طواف زیارت، ایک قسم ہے طواف عمرہ، ایک قسم ہے نفلی طواف۔ بندہ عام لباس کے اندر بغیر احرام کے جتنے چاہے طواف کرے، کوئی ممانعت نہیں۔ جو بندہ
آفاق سے گیا ہے، آفاقی جو زائر ہے، اس کے لیے نفلی نماز پڑھنے سے افضل ہے طواف کرنا، کیونکہ نفلی نماز تو کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن طواف جو ہے صرف یہی ہو سکتا ہے۔ پھر ایک قسم ہے طواف قدوم۔ طواف قدوم جو ہے وہ جو آفاقی حاجی ہے، ایسا آفاقی حاجی جو حج کران کر رہا ہے یا حج افراد کر رہا ہے، اس کے لیے سنت موقدہ ہے۔ جو تمتع کرنے والا حاجی ہے اس پر طواف قدوم نہیں ہے، اور عمرہ کرنے والے پر بھی طواف قدوم نہیں ہوتا۔ مطلب بعض لوگ شعبان میں، رمضان میں جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے کسی اور مہینے میں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی یہ نہیں۔ صرف دو طرح کے حاجی ہیں، یعنی حج تمتع کرنے والے پر نہیں ہے، اسی طریقے سے جو مکہ مکرمہ کا حاجی ہے، جدہ کا حاجی ہے، حل میں رہنے والا ہے یا حرم میں رہنے والا ہے، چونکہ وہ حج افراد ہی کرتا ہے، ایسے حج افراد کرنے والے پر نہیں ہے۔ اگر آفاقی حاجی نے حج افراد کیا ہے تو وہ طواف قدوم کرے گا۔ طواف قدوم کیا ہوتا ہے؟ جیسے افراد کرنے والا ہے، اس نے عمرہ تو کرنا نہیں ہے، یہ جا کے ایک طواف قدوم کر لے گا، اس کے لیے سنت موقدہ ہے۔ حج کران کرنے والا عمرہ کرتا ہے، احرام میں ہی رہتا ہے، وہ عمرے کا طواف کرے گا، صحیح کرے گا، پھر یہ ہے کہ وہ ایک مزید طواف کرے گا، یہ طواف قدوم کہلائے گا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں بڑا رش ہے، طواف ہم کران کر رہے ہیں، کیا ہم دو طواف کر لیں ایک ساتھ؟ پہلا طواف جو ہے وہ طواف عمرہ ہو جائے، دوسرا طواف قدوم ہو جائے، پھر عمرے کی صحیح کر لیں۔ تو یوں عمرے کے طواف اور عمرے کی صحیح کے درمیان کسی اور چیز کو داخل کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، یہ عمل سنت کے خلاف ہے۔ تو سنت اور مسنون طریقہ یہی ہے کہ پہلے طواف عمرہ کیا جائے، تو قارن جو ہے یہ کرے گا، اور اس کے بعد جا کر وہ صحیح کرے گا، صحیح کے بعد جا کر طواف قدوم کرے گا۔ طواف کی ایک قسم ہے طواف نظر۔ کوئی آدمی نظر مان لیتا ہے کہ جناب میں اللہ کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کروں گا، تو اس کے لیے بھی طواف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو مجموعی طور پر طواف کی یہ 6 اقسام ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! نیت کے بغیر طواف ہو جائے گا؟ اگر اس نے نیت ہی نہیں کی، ایسے ہی بس جا کے وہ کیا آ گیا؟ عام طور پر نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ صحیح مطلب بندہ یہ تو سوچے گا نا میں کہاں جا رہا ہوں یا میں کیا کرنے لگا ہوں، صحیح، یہ تو اس کے دل میں ہوگا کہ میں طواف کرنے لگا ہوں، ٹھیک، تو یہ دل میں ہوتا ہے عام طور پر۔ تو اگر یہ دل میں ہے تو طواف ہو گیا۔ صحیح، اور اگر کسی کو ڈھونڈ رہا تھا کوئی، جی، ٹھیک ہے، ایک چکر لگا لیا، ملا ہی نہیں، پھر کہتا چلو ایک چکر تو ہو گیا، باقی اور لگا لوں، تو چونکہ پہلا چکر طواف کی نیت سے نہیں تھا۔ صحیح، یہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کے 7 چکر پورے ہو گئے، اب آپ کہتے ہیں کہ جو باب فہد ہے وہاں سے نکلنا ذرا آسانی ہے، واپس جانا ہے، تو تھوڑا اور آگے بڑھ جاتا ہوں، تو اب طواف کی نیت نہیں ہے اس کی، بغیر نیت طواف آگے بڑھا، آدھا چکر اس کا ہو جاتا ہے تقریباً، مستجار کی طرف سے وہ نکلتا ہے جا کر۔ اور ایسا کرنا بڑا اچھا عمل ہے، کیونکہ بعض لوگ پیچھے آنے کی کوشش کرتے ہیں صحیح، کہ جی باب عبدالعزیز ہم نے وہاں جانا ہے، اس کی طرف سے پیچھے آنا ہے، تو طواف کے دوران پیچھے کیسے آئیں گے؟ ریلا کا ریلا چل رہا ہوتا ہے، صحیح، تو تھوڑی سی قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ مزید آگے بڑھیں، آپ کا طواف پورا ہو گیا ہے، آگے بڑھ کر آپ راستہ تلاش کریں، اور جس کو صحیح کرنی ہوتی ہے وہ بھی تھوڑا آگے بڑھتا ہے، پھر جا کے جہاں چھیڑ ملتی ہے وہاں جا کر نکلتا ہے۔ تو یوں نیتوں کا بڑا عمل دخل ہے، نیت صحیح، ہونے یا نہ ہونے کا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ سر اب ایک کہنے والے نے کہا کہ میں نے آج جو ہے نا وہ 21 طواف کیے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی آ کے بولے کہ میں نے 21 طواف کیے ہیں تو آپ کا پہلا ریئیکشن کیا ہوگا؟ دیوانگی میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، اللہ اکبر، اللہ رحمت ٹھیک فرمائے۔ ہے۔ ایک بابا جی ہمارے ساتھ تھے، جی، 2002 کی بات ہے، قافلے میں دو عمرے کرتے تھے روزانہ، واہ، حالانکہ وہ 60 پلس ان کی عمر تھی، ان کی ہمت تھی۔ تو اب کسی نے دیوانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 21 کا مطلب کیا ہے کہ یوں سمجھیے آپ کے 5 ہر نماز کے بعد اگر اس نے 5 طواف کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو 25 بن جاتے ہیں، تو گویا کہ ہر نماز کے بعد 5 طواف کر لیے اس نے،
اور ہر طواف کا مطلب ہے 7 چکر. اچھا جی. تو کرنا ممکن تو ہے، لیکن عبادت کے اندر گنتی سے بڑھ کر جو کوالٹی ہے نا وہ بڑی اہم ہوتی ہے. واہ مرحبا. تو کوالٹی پر بھی آپ غور کریں کہ چکر لگاتے ہوئے دل حاضر تھا، خشوع برقرار تھا، ذوق شوق محبت برقرار تھی. تو عبادت، نفلی عبادت خاص طور پر بے شک تھوڑی ہو لیکن عمدہ ہونی چاہیے، واہ. یہ بڑا ضروری ہے. اچھا آگے سنیں، آگے ہوا کیا؟ اچھا 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 یہ یہاں بس نہیں ہے جی، اب اچھا، یہ معاملہ شروع ہوا. کیا بات ہے. تو ان کو جب بتایا انہوں نے کس، تو جیسے تو آپ نے بندہ دیکھ کے کہ وہ ذہن مطلب جیسے بندے طوطے اڑ جانا، یوں معاملہ ہو گیا. بھائی 21 ثواب؟ ہاں بھائی. کہ کیسے کیے آپ نے؟ 21 چکر لگا کے آیا ہوں میں نے کہا بھیا یہ 21 چکر لگائے تو 3 طواف ہوئے، 21 طواف نہیں ہے یہ. تو یوں بھی ہوتا ہے کہ 7 چکر پورے لگائے گا تو 1 طواف قرار پائے گا. ایسے ہی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. وہ کسی نے یہ بھی بتایا تھا نا کہ ایک بابا جی گئے اور طواف کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہیں گے کہا تھا کسی نے جو لوگ کر رہے ہیں کرتے رہنا، اب طواف تو رکتا ہی نہیں ہے، ایسی بات. صرف نماز کے دوران تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے. جی. تو معلومات ضروری ہیں. وہاں بڑی بڑی عجیب و غریب قسم کی غلطیاں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہوتی ہیں لوگوں کی، ٹھیک ہے. اور پھر وہاں جا کے احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ تربیت جو ہے نا اس کی اہمیت کتنی ہے. درست فرمایا آپ نے. اور سب اس کو ریوائز بھی کرنا پڑے گا. سن لیا، سننے سے یاد ہو گیا، ضروری. روایت کے علاوہ وہ فرد جی. جس کی سوائے بیگ تیار کرنے کے کسی چیز کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، ہائے ہائے. تو اس کے لیے سوچنا، کوشش کرنا، انفرادی کوشش کرنا، اس تک چیزیں بھیجنا. آج تو اسمارٹ فون کا دور ہے، تو کلپ بھیجے جا سکتے ہیں اس تک جی. کہ بھئی یہ طریقہ سیکھو، یہ بات سیکھو. پڑھ سکتا ہے تو کتاب بھیجی جا سکتی ہے. ہم نے ایک رسالہ جاری کیا ہوا ہے آسان حج کے نام سے. سبحان اللہ، لاجواب ہے جی. تو وہ صرف اسٹیپس لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر. جیسے یہ جو طواف کا سوال آپ نے پوچھا، اس میں لکھا ہوا کہ جناب طواف کے 6 اقسام ہے طواف کی. جی ایسا. طواف قدم کون کرے گا کون نہیں، ٹک لگایا ہوا ہے، یہ نہیں کریں گے ان پر ہے. تو یہ جو ہے رسالہ، اس کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ دارالفتہ علیہ السلام کی ویب سائٹ پر امید ہے موجود ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. سر یہ فرمائیں مفتی صاحب، کیا طواف کرتے ہوئے کعبہ شریف کو دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے طواف کرتے ہوئے نا بندہ آگے دیکھتے ہوئے آگے بڑھے گا. خانہ کعبہ کی طرف نگاہ کرنا یہ جو طواف کا پروٹوکول ہے اس میں شامل نہیں ہے. صحیح. تو بس اس نے آگے دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور خانہ کعبہ کی طرف نگاہ نہیں کرنی. ٹھیک ہو گیا جی. ویسے ہی یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف نگاہ کرنا ایک بڑی عمدہ عبادت ہے، سبحان. اس نگاہ کرنے میں بھی ثواب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا یہ فرمائیں کہ اونچی آواز میں اذکار پڑھنا، دعائیں پڑھنا، کلام پڑھنا، اس پر کیا رائے ہے آپ کی؟ ایک مرتبہ میں نا بڑی آہستہ آواز میں دعا پڑھ رہا تھا. تھوڑا سا مجھے مزہ آ رہا تھا، تو تھوڑا سا مطلب ایک تو آہستہ آواز وہ ہوتی ہے کہ کان سن لیں، ہاں جی. اس سے تھوڑا سا بلند تھی لیکن بہت بلند نہیں تھی. ٹھیک. تو میرے سامنے ایک صاحب چل رہے تھے، عربی تھی کوئی، بڑی شفقت کے ساتھ کہا تھوڑا سا آہستہ پڑھ لیں گے آپ. اللہ. یعنی وہ اپنے ایک ذوق میں تھے، ہاں ہاں. ٹھیک ہے. تو ان کا ذوق جو ہے نا وہ متاثر ہو رہا تھا. صحیح. تو دیکھیں وہاں ہر شخص ایک ذوق میں ہوتا ہے. جی. تو طواف جو ہے نا وہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ ایک ساتھ طواف کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو اب ہماری وجہ سے کوئی اور متاثر ہو اس کی اجازت نہیں ہے. علماء نے بلند آواز سے اذکار پڑھنے سے منع کیا ہے. اور بعض لوگ تو بڑے فخر کے ساتھ اور اپنے جو قافلہ ہے اس کو ایک بندہ سب کو پڑھا رہا ہوتا ہے، یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. اگرچہ کہ یہ طریقہ کیا مصری، کیا شامی، کیا لبنانی اور کیا انڈونیشی سارے اس طریقے پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے دوسروں کو. بہرحال اب مثال کے طور پر آپ دعا پڑھ رہے ہیں، اس میں جہنم سے بچنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دعا پڑھ رہا ہے اس میں کوئی اور مضمون ہے. اب آپ اپنے مضمون میں کھوئے ہوئے ہیں، وہ دوسرا مضمون پڑھ رہا ہے، تو یوں توجہ جو ہے متاثر ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. سر میں ایک پریکٹیکل چاہ رہا ہوں آپ اس صورت پر کوئی حکم جو ہے وہ بیان فرمائے، وہ بھی ہو جائے گا. جیسے مثال کے اوپر طواف کر رہے ہیں، تو طواف کرنے کا ایک ڈیکورم ہے، ایک طریقہ ہے جو بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس میں یوں ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے
8-10 بندوں کو یا 25-50 کو لے کے چل رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے، اس نے یوں کیا، احرام باندھا ہوا ہے، اس نے بھی احرام باندھا ہوا ہے، اس نے یوں ہے، اور یوں الٹے قدم جو ہے نا وہ یہ یوں چل رہا ہے، یعنی وہ بھی اپنے زوم میں کیا کر رہا ہے، وہ طواف ہی کر رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ جو ہے وہ کیا ارشاد فرمائیں گے، منہ لوگوں کی طرف کیا ہوا ہے، یعنی کرنا طواف تھا یوں جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق، لیکن اس نے کیا کیا ہوا ہے، اس نے یوں منہ گھمایا ہوا ہے، حاجیوں کو دیکھتا جا رہا ہے، ان کو دعائیں پڑھاتا جا رہا ہے، وہ بھی جو دھوم دھام ہے وہ بھی ساتھ میں جو ہے وہ کر رہا ہے، اور الٹا جو ہے یہ گھومتا جا رہا ہے۔ اس پر آپ جو ہے وہ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ویسے کسی پاکستانی کو کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا آج تک ایسا۔ نہیں، پاکستانی تھا بھی نہیں۔ اچھا، کسی پاکستانی کو میں نے ایسا کرتا ہوا نہیں دیکھا۔ ایک اور ملک ہے، میں اس کا نام لینا چاہ رہا، بات وہی ہے، تو اس کے لوگ وہی ہے، زیادہ کرتے ہیں، تو ایسا کرنا تو ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگر وہ طواف کر رہا ہے، صحیح غیر ممکن ہے کہ اس نے حج قران کیا، وہ حج قران وہ کر رہا اور وہ احرام کے حالت میں موجود ہو، صحیح، اور اس وقت اس کے طواف کی نیت ہی نہ ہو، یہ ممکن ہے۔ ٹھیک۔ دوسرے دن طواف کی اس کی نیت ہی نہیں ہے۔ اب چونکہ طواف کے ارکان ادا کرنا یا طواف کا طریقہ ادا کرنا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب حکومتی بڑی شخصیات جاتی ہیں تو ان کے ساتھ ایک مولانا ہوتا ہے، صحیح، چھوٹی شخصیات کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آٹو بچوں سب خالی کروا لیا، جی اور کچھ شخصیات ذرا چھوٹی وزیر قسم کی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ بھی آٹو بچوں نہیں ہوتا، سب خالی بھی نہیں کرواتے، کوئی ایک مولانا چل رہا ہوتا ہے، صحیح، تو وہ مولانا اس کو پڑھا رہا ہوتا ہے کہ تم یہ پڑھو، تم یہ پڑھو، تم یہ پڑھو، بس۔ اب اس کی کیا نیت ہوتی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں، تو ہو سکتا ہے اس کی نیت ہوتی ہو تو وہ تقاضے پورے کرے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اگر اس کے وہ طواف ہی کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی تو یہ ایک عبادت ہے نا۔ تعلیم تربیت اور چیز ہے، لیکن جب وہ حالت نماز میں، مثال کے طور پر لوگوں کو کوئی نماز سکھا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو نماز سکھانے والا جو ہے وہ صف بنواتا ہے، پھر لوگوں کی طرف منہ کرتا ہے، کو بتاتا ہے کہ یوں تکبیر تحریمہ کرنی ہے، یوں ہاتھ باندھنا ہے، سجدہ کرنا ہے، یوں رکوع کرنا ہے، اس کا رخ لوگوں کی طرف ہوتا ہے۔ یہ نماز میں تھوڑی ہے۔ صحیح، جب یہ نماز پڑھے گا تو پھر رخ کعبہ شریف کی طرف کرے گا، کسی سے بات چیت بھی نہیں کرے گا، تقاضے پورے کرے گا۔ تو اگر تو وہ شخص طواف ہی کر رہا ہے تو طواف کے طریقوں پر عمل کرنا، تقاضے پورے کرنا اس کے لیے ضروری ہے، ورنہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، گناہ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ فرمائیے کہ عمرے کا طواف کر رہے تھے اور وضو ٹوٹ گیا اور طواف جو ہے وہ جاری رکھا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، طواف کے لیے جو وضو ہے وہ واجب ہے۔ صحیح، جب واجب باقی نہیں رہا تو طواف روک کر وضو کریں گے۔ پھر اس کے اپنے مسائل ہیں کہ نفلی طواف تھا یا واجب طواف تھا، اور 4 چکر ہو گئے تھے نہیں ہو گئے تھے، اس میں پوری تفصیل ہے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن وضو ٹوٹ گیا تو طواف وہیں روک دیں گے صحیح، اور جا کر وضو کر آئیں گے۔ صحیح۔ یہ فرمائیے کہ طواف کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ حجر اسود کو ہم نے درست طریقے سے نہیں دیکھا، تھوڑا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی چکر میں ہم تھوڑا آگے چلے گئے، کسی چکر میں کیا تھوڑا سا پہلے سے ہی وہ اس کا استلام جو ہے وہ کر لیا ہے، تو ایسی صورتحال کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے پہلا چکر، جی، تو پہلے چکر میں آپ نے حجر اسود سے شروع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے چکر میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا کہ آپ نے استلام اپنی جگہ پر نہیں کیا، جی ایسا ہی، چکر پر اثر نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا، اس میں بھی یہ ہوتا ہے بعض اوقات ایک بندہ جتنا دور ہوتا ہے اس کو شبہ لگ رہا ہوتا ہے، ایسا ہی، تو کچھ لوگ ہاتھ پہلے اٹھا رہے ہوتے ہیں استلام کے لیے، کچھ بعد میں اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو دور ہونے سے شبہ ضرور لگتا ہے۔ اسی وجہ سے پہلے تو پٹا ہوا کرتا تھا تو خلل واقع ہوتا تھا، وہ تو ہٹا دیا۔ صحیح، اب ایک لائٹ لگا دی گئی ہے، جی، اب بندہ اس لائٹ کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ لائٹ آگے ہے، حجر اسود کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نہیں، حجر اسود پیچھے ہے۔ تو اگر تو ایک بندہ لائٹ کے قریب ہے تو لائٹ کو فالو کرے، حجر اسود کے قریب ہے تو پھر حجر اسود کو فالو کرے، یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دیکھے کہ میں بالکل سامنے آ گیا ہوں، تو پھر استلام کر دے۔ صحیح، تو اکثر لوگوں کو شبہ لگ رہا ہوتا ہے، اچھا اوپر جائیں چھت پر جی، تو وہاں اور طرح کا شبہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی، تو یہ کیلکولیشن کر کے ہی وہ لائٹ سیدھ میں لگائی گئی ہے، چونکہ ایک تو ہم چل رہے ہوتے ہیں، جب بندہ چل رہا ہوتا ہے نا جی، تو پھر بہت ساری چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے بس میں نہیں دیکھا کہ ایک بندہ بس میں بیٹھا ہوا ہے اور ساری چیزیں دوڑ رہی ہیں، درخت بھی دوڑ رہا ہے، گاؤں بھی دوڑ رہا ہے، ایسا ہی،
نہر بھی دوڑ رہی ہے، حالانکہ دوڑ یہ رہا ہوتا ہے، اس کی بس دوڑ رہی ہوتی ہے، ایسا ہی باقی چیزیں اپنی جگہ پہ قائم ہوتی ہیں. تو چلتے ہوئے جو سائیکی ہوتی ہے دماغ کی وہ تھوڑی الگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی، تو یوں شبہ لگ جاتا ہے. صحیح ہو گیا. سر اب یہاں میرے پاس ایک اور سوال ہے کہ اگر طواف کے دوران گرمی کی وجہ سے پیاس لگ جائے تو اب کیا کریں؟ پانی پیا جا سکتا ہے طواف کے دوران. ٹھیک ہے جی. سوال ایک اور ہے ہمارے پاس کہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ الیکٹرک ویل چیئر پر طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جو معذور ہے اس کے لیے رعایتیں موجود ہیں. جو پیدل طواف کر سکتا ہے، طواف کی کوئی بھی قسم ہو، وہ نفلی طواف ہو، کوئی اور طواف ہو، جو پیدل طواف کر سکتا ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ پیدل طواف کرے. پیدل طواف نہ کرنا اس کے لیے ترک واجب ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ اسکوٹی پہ کرے گا یا گاڑی پہ کرے گا تو طواف کا جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا، اس پر جنایات آئیں گی. ٹھیک ہے. ایک جیسے میاں بیوی ہیں اور بیوی ہے وہ نہیں چل سکتی، اس کو اس کا شوہر ہے، ہسبینڈ ہے، وہ اس کو ویل چیئر پر بٹھا کے جو ہے طواف الزیارہ آپ فرض کر لیں وہ اس کو کروا رہا ہے. جی تو اب وہ اس کا بیوی کا جی چاہتا ہے، وہ کہتی ہے اپنے خاوند سے کہ آپ مجھے عرفات لے کر گئے تو مزدلفہ بھی لے کر گئے، تو مجھے یہاں رمی جمرات بھی آپ نے کروائی اور سب کچھ جو ہے وہ آپ نے کیا، تو میری ویل چیئر چلا رہے ہیں، تو اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ ویل چیئر پر بیٹھیں اور میں آپ کو جو ہے وہ طواف الزیارہ کے کوئی ایک دو چکر جو ہے وہ کرواؤں. اچھا. اب شوہر محبت میں بیوی کہہ رہی ہے، ماشاءاللہ کعبے کا نظارہ بھی ہو رہا ہے، حج کا جو ہے وہ طواف بھی ہے، اور بات بندے کی رکھیں تو اللہ خوش بھی ہوگا، یوں سوچ کے یہ سارے تصورات بنا کے بارہ، اور تھکا ہوا بھی ہے، دل بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے موقع مل گیا بیٹھنے کا. تو اب یہ بیٹھ کے اگر چکر کر لے تو کیا کہیں گے آپ؟ اس سوال کا جواب تو بعد میں آئے گا نا. مفتی جو ہے وہ حقائق پر غور کرتا ہے، ٹھیک ہے. جو حقائق پر غور نہ کرے مفتی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، مفتی ہونے کی پہلی شرط ہوتی ہے حقائق کو پہچاننا. صحیح. حقائق ہی نہ پہچانے یا حقائق ہی غلط بیان کرے تو مفتی کیسے ہو سکتا ہے. یہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا جی تو بیوی کرسی پہ بیٹھی کیوں تھی؟ پھر تو آپ یہ بتائیں نا. اگر وہ چل سکتی ہے تو وہ بیٹھی کیوں تھی؟ اس کا تو بیٹھنا جائز ہی نہیں تھا. تو پہلے تو یہاں قابل گرفت بات ہے، کیونکہ عذر بھی مثال کے طور پر ایک آدمی نے 4 چکر چل کے کیے پھر نڈال ہو گیا. بعض جو بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں، ذوف جن میں ہوتا ہے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. یا ذوف نہ بھی ہو، بعض اوقات بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، شوگر لو ہو جاتی ہے، اب بالکل ہی ہمت نہیں ہے، تو ان کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ اب چونکہ وہ اس موقع پر پہنچ گئے کہ نہیں چل سکتے تو پھر وہ جو متبادل ذریعہ ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن یہاں مثال کے طور پر افاقہ تھا بیوی کو، بڑھاپا ہی کہیں گے یا تھکاوٹ یا اس طرح کا کوئی عرضہ کہیں گے، کبھی لاحق ہوتا ہے کبھی نہیں. ابھی وہ چل سکتی تھی تو پیدل تو اس کے لیے چلنا واجب تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو اصل سوال آپ کا تھا وہ یہ تھا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، جو بھی ان کی آپس کی گفتگو ہے، لیکن شریعت کا حکم اپنی جگہ پر. مرحبا. شوہر کے لیے پیدل طواف کرنا واجب ہے، اگر وہ چل سکتا ہے تو وہ پیدل ہی طواف کرے گا. اچھا، جو ویل چیئر چلا رہا ہے اگر وہ طواف کی نیت سے بھی کرتا ہے تو اس کا اپنا بھی طواف ادا ہو جائے گا. مرحبا. ٹھیک ہو گیا جی. ایک صاحب نے جو ہے وہ فضیلت سنی ہوئی تھی طواف 50 طواف کرنے کی، جی خوب مزے سے 50 طواف کیے گاڑی پہ بیٹھ کر. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، پچھلے 1-2 سالوں کی بات ہے. یا اللہ. پھر پوچھا کہ وہ کیا حکم ہوگا. میں نے کہا کہ حساب لگا لیں، ہم تو کتنے لاکھ روپے نکالنے ہوں گے آپ کو. اللہ اکبر. صحیح. تو ظاہر بات ہے 50 طواف کی فضیلت اپنی جگہ پر، اور نفلی طواف ظاہر بات تھے. لیکن جب آپ نفلی نماز بھی شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ بغیر وضو کے جو ہے نماز شروع کر دیں گے. صحیح. جب نماز پڑھنی ہے تو جو بھی نماز کے تقاضے وہ پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. نفلی طواف بھی جب آپ شروع کرتے ہیں تو وہ واجب ہو جاتا ہے اور اس کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوتے ہیں.
اور نفل طواف بھی بغیر عذر کے ویل چیئر پر نہیں کیا جا سکتا، پیدل ہی کرنا واجب ہے۔ اچھا، ایک ازالہ میں نے کافی عرصے سے استعمال کے رکھا ہوا تھا، کافی عرصے سے، یوں کہ وہ میں تلاش میں تھا کہ وہ مجمع ملے مجھے، مجمع جو ہے نا، آخری پروگرام تھا ہمارا پچھلے سال، اور میں اس میں تھا، مدینہ شریف کے تذکرے کی باتیں ہو رہی تھیں اور سب چیزیں، تو وہ روانی میں ایک لفظ بول گیا، جملہ میں ایک لفظ تھا، لیکن وہ لفظ بولنا جائز نہیں تھا۔ توبہ تو خیر میں نے کر لی تھی، بعد میں کسی نے مجھے بتایا کہ آپ وہ لفظ بول گئے۔ سبقت لسانی ہوتی ہے، یعنی یہ سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت بھی ان میں سے آدھے لوگ تو موجود تھے، کسی کی توجہ نہیں گئی، کہ وہ اتنی روانی میں بولا گیا جیسے بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، اور یہ وہ بارگاہ ہے جس کا تقدس ہے، جس کی شان ہے، اور جس کا مقام ہے، جس کی الوہیت ہے۔ اب یہ لفظ بڑا غلط تھا، تو خیر اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ کالز بھی لیتے ہیں، میرے پاس بھی سوال ہیں، یہ بھی لیں گے انشاءاللہ، اور کچھ شارٹ جواب بھی انشاءاللہ الکریم میں یہ بھی لیں گے، اللہ برکت دے آپ کو۔ جی کال۔ محمد رمضان بھاؤ سوال یہ ہے کہ جب کعبہ شریف پر نظر کرتی ہے، طواف کرتی ہے، تو کیا پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک نظر تو یوں ہے کہ نظر کا ایک دائرہ ہوتا ہے نا، جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں تو دائیں بائیں کی چیزیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو وہ آنے دیں، کوئی ایشو نہیں ہے، اس سے آپ محظوظ ہوں، ٹھیک ہے، محبتوں کا اظہار کریں، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ کہ آپ یوں گردن موڑ کے دیکھیں، تو یوں گردن موڑ کے نہ دیکھیں، بلکہ آپ سیدھا طواف کرتے رہیں۔ مرحبا۔ جی کال۔ ماشاءاللہ سے احکام حج سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے، اس سلسلے کا ہمیں پورا سال ہی انتظار ہوتا ہے۔ مفتی علی اصغر صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے، جو شخص پہلی بار فرض حج ادا کرنے جاتا ہے تو انہیں کون سی نیت کرنی چاہیے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، جو حج کرنے گیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں حج کی بھی اقسام ہوتی ہیں، تمتع ہے یا قران ہے یا افراد ہے، بس جو لوگ کر رہے ہیں اس نے کر لیا، عمرے کا احرام مان لیا، پھر جا کے حج کا احرام مان لیا، تو حج تو ادا ہو گیا اس کا۔ پھر یہ نیت اس کے ذہن میں کہیں سے نہیں آئی کہ میں فرض حج ادا کر رہا ہوں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جس نے مطلق حج کی نیت کی اس کا فرض ادا ہو گیا، لیکن کسی نے خاص نیت کی کہ میں تو نفلی حج ادا کر رہا ہوں، تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ یا کسی نے کہا کہ میں تو چونکہ حج پر آیا ہوں اور میرے والدین کے میرے اوپر احسانات ہیں اور دنیا سے چلے گئے، میں تو ان کی طرف سے کروں گا، تو ان کی طرف سے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ اب یہ معاملہ محل غور چلا جائے گا۔ تو یوں اپنا حج ادا کرنا ہے جو آپ پر فرض ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو غریب ہیں، بس جیسے جیسے انتظام ہو گئے، مثال کے طور پر کوئی پرائز بانڈ کھل گیا، ٹھیک ہے، یا کسی نے بھیج دیا، تو یہ لوگ بھی فرض حج ہی کی نیت کریں گے، نفلی حج کی نیت نہ کریں۔ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی کال۔ مفتی صاحب سے عرض ہے کہ ماں باپ بیٹی کو حج پر لے جا رہے ہیں، والدہ کا فرض حج ہے، والد کا نفل، جبکہ بیٹی صرف 3.5 تولہ سونے کی مالک ہے، عمر 19 سال، ان میرڈ ہے۔ سوال اس میں یہ ہے، کیا بیٹی فرض حج کی نیت کرے گی یا نفل کی؟ سوال نمبر 2، اگر بیٹی کے لیے یہ نفل کی صورت ہے تو کیا اب فرض حج کی فضیلت پانے کے لیے کوئی ہیلا کیا جا سکتا ہے؟ اس کی کیا صورت ہوگی جبکہ حج کے پیسے بیٹی کے لیے والد جمع کروا چکا ہے؟ دیکھیے، کچھ تصوراتی غلطی ہے کہ کچھ معیار بنایا ہو کسی نے کہ جی غریب حج کرے گا تو فرض ادا نہیں ہو سکتا۔ مالی معیار جو ہے وہ ضروری ہونے کے لیے ہے کہ حج پہ اس کا جانا ضروری ہے جس پر مالی دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ مالی استطاعت بھی پائی جائے۔ لیکن اگر مالی استطاعت نہیں پائی جا رہی، بچے بالغ ہیں، والدین لے جاتے ہیں، تو وہ فرض حج کی نیت کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ زندگی میں جو ایک دفعہ حج فرض کرنا ضروری ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ بعد میں اگر یہ لوگ خود اپنے ذرائع سے مالدار ہو جاتے ہیں تو دوبارہ ان کے لیے حج پر جانا ضروری نہیں ہوگا۔ یہ لوگ
فرض حج کی نیت کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس خاتون کے لیے فرض حج کی نیت کرنا ضروری ہے، لیکن مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ فرض حج ہی کی نیت کرے. زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں کہ بندہ مالدار ہو جاتا ہے اور پھر جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. خاتون کے لیے خاص طور پر پتہ چلا کہ اب محرم ہی نہیں ہے، تو فرض حج کی نیت کریں. ویسے بھی فرض کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کال. حجۃ الاسلام ہے فرض حج ادا کرنا، ایک اہم ترین چیز ہے. تو فرض حج کی نیت ہی ان کو کرنی چاہیے، اور وہ جو ایک تقسیم ذہن میں سوچی ہوئی ہے وہ تقسیم درست نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کال. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ حج کے کون سے رکن اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ کون سا وہ رکن ہے وہ؟ انسان جانور قربان کرتا ہے اللہ کی راہ میں. اب یہ کچھ سوال تھوڑی ہوگا کہ جانور کا کون سا حصہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے. ٹھیک ہے، تو بعض روایات میں صدقے کے فضائل موجود ہیں، اور ان میں ایک کھر کی مثال بھی موجود ہے، مطلب ایک سینگ کی مثال بھی موجود ہے کہ کوئی بندہ صدقہ کرے، وہ ایک چھوٹا سا حصہ مال کا اللہ کی راہ میں صدقے دل سے دے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. تو پورا سفر حج ہی عبادت ہے، اور عبادت کا ہر حصہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوتا ہے جب کہ خلوص کے ساتھ ہو. لیکن فضیلت کی بات جدا گانا ہے کہ ایک کام ایسا ہے جس کی فضیلت زیادہ ہے اور اس کی اہمیت زیادہ ہے. جیسے جو فرض حصہ ہے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اس کو فرض کہا گیا ہے. تو حج کے جو فرائض ہیں وہ دو ہیں، طواف زیارت ہے اور اس سے پہلے جو ہے وقوف عرفہ ہے. احرام جو ہے وہ شرط ہے، مطلب عام طور پر کہہ دیتے ہیں کہ 3 فرض ہیں حج کے، لیکن اصل جو حج کے فرض ہیں وہ 2 ہیں. احرام بطور شرط کے ہے، فرض 2 ہیں. اب ان 2 فرضوں میں بھی جو بڑا فرض ہے وہ ہے وقوف عرفہ. تو فرض ہونے کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے وہ ایک بلند شان کام رکھتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو عرفہ کا دن اور وقت، اس کے تعلق سے جو فضائل ہمارے سامنے آتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی رحمتوں کے نظارے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے. جو کیفیات اور جو چیزیں وقوف عرفہ میں موجود افراد کے لیے ہوتی ہیں، وہ ایسے فضائل اور ایسی چیزیں دیگر افعال کرنے والوں کے لیے ہمیں نظر نہیں آتی. اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ہی محبوب عمل ہے اور بڑا ہی مکرم، مشرف اور بڑا ہی مقبول عمل ہے. سبحان اللہ. کال. ایک سوال پوچھنا تھا کہ حج اکبر کی کیا حقیقت ہے؟ تو جمعے کے دن حج آتا ہے کہ وہ حج اکبر کہلاتا ہے نا، اور بہت سے میں نے علماء سے سنا کہ جو اللہ پاک کی بارگاہ میں حج قبول ہو جائے وہی حج اکبر ہے. میرے خیال میں جو کلام پڑھ رہے تھے اس کا بھی ایک شعر تھا یہ، لیکن پڑھا نہیں گیا میرے خیال میں. جی. یاد ہے تو پڑھ لیں. حضرت مولانا اسد رضا خان صاحب علیہ رحمٰن نے اسی مفہوم کو ادا کیا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو وہی حج اکبر ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پیر کا دن ملا تھا جی. اور ان کو جمعے کا دن نہیں ملا تھا. جمعے کا جو دن ہے اکبر اس لیے کہا گیا کہ جمعے کے دن اعمال کا جو ثواب ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور 70 گنا تو ویسے عملات میں ہوتا ہے. تو یوں ایک اس کی قبولیت کی جو وجوہات ہیں وہ زیادہ ہو گئیں. لیکن اصل بات خلوص ہے. اصل بات آپ یوں سمجھیے نا کہ ایک آدمی 5 سٹار حج کر رہا ہے، مجھے کوئی حق نہیں ہے میں یہ کہوں کہ اس کا حج قبول نہیں ہوگا، غریب کا زیادہ ہوگا، اس نے مشقت زیادہ اپنائی ہے. میں نہیں کہہ سکتا. وجہ یہ ہے کہ خلوص تو دل کا نام ہے نا، کہ اس کا خلوص زیادہ ہے کہ اس کا خلوص زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کا مطمع نظر یہ ہو کہ میری جو توجہ ہے ادھر ادھر جائے ہی نہ، میرے دل میں یہ خیال ہی نہ آئے کہ گرمی بھی ہے، میرا دل اللہ کی طرف ہی رہے. یہ بھی نیت ہو سکتی ہے اس کی. تو بات یہ ہے کہ نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے اور کس کی نیت اسے کہاں پہنچا دے. تو مقبول حج ہی حج اکبر ہوتا ہے. جی. ہوا ہے
فضل سے دن جمعہ کا ہے، دن سے بہتر ہے، انہی کے فضل سے دن جمعہ کا ہے، دن سے بہتر ہے، اور نہیں کچھ جمعہ اچھا، جو پائے کے شاعر ہوتے ہیں نا، جی بڑے رموز اپنے اشعار میں رکھتے ہیں، سبحان اللہ. اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو شاعری ہے، نعتیہ شاعری یا صوفیانہ شاعری، وہ رموز کا دوسرا نام ہے. اسے ایک معنی وہ ہوتا ہے جو ظاہر میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ایک معنی وہ ہوتا ہے جو کچھ اور ہی اس کے اندر پیغام دیا گیا ہوتا ہے. ایک سوال کے جواب میں امیر سنت نے ایک شعر پڑھا، اور مقصد تھا وہ رمز جو شعر میں چھپا ہوا ہے وہ بیان کرنا. سبحان اللہ. مجمع میں شاید ہی کوئی سمجھا ہوگا کہ اس شعر کا اصل مقصد جو ہے نا وہ رمز بیان کرنا ہے جو اس میں چھپا ہوا ہے. آپ بیان کر کے جس نے سمجھا سمجھا، نہ سمجھا نہ سمجھا. تو مولانا حسن رضا خان صاحب کا جو یہ شعر ہے، جی اس کے اندر بھی ایک رمز ہمیں نظر آتا ہے، سبحان اللہ. ایک چھپا ہوا نقطہ نظر آتا ہے. جس طریقے سے آپ یوں سمجھیں کہ شربت ہے، اس میں کوئی سرکہ ڈال دے تو وہ مٹھاس تو گئی کام سے، صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو پینے کے لائق ہی نہیں رہا. ایسے ہی سفر حج میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو پورے سفر کو خراب کرتی ہے، اس چیز کا نام ہے تشویش، منتشر خیالی. کبھی یہ سوچنا، کبھی وہ سوچنا، کبھی یہ سوچنا کہ جناب یہ ہوٹل کیسا ہے، کبھی یہ سوچنا دور کیوں ہے، کبھی یہ سوچنا لوگ کیسے آ گئے ہیں، کبھی یہ سوچنا رش کیوں ہے، دھوپ کیوں ہے، کبھی یہ سوچنا یہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے. تو یہ جو منتشر خیالی اور تشویش کا شکار، یہ اصل جو سرمایہ ہے نا وہ چھین لیتی ہے. اصل سرمایہ ہے توجہ اللہ، سبحان اللہ. اور مطمئن ہونا، جی پروقار ہونا، اور دل کو اللہ کی یاد سے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد سے آباد رکھنا. تو تشویش والا جو شخص ہے وہ عبادت کے نور سے جو ہے محروم رہتا ہے. اور پھر خاص مقام یوم عرفہ، جی جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جناب آج تو کچھ سوچنا ہی نہیں ہے سوائے لبیک پڑھنے کے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے، اس کی بارگاہ سے مغفرت مانگنے کے. اب وہاں جا کے کسی کے دل میں خیال آ رہا ہے پیر کا دن آج تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ جمعے کو میں حج کرنے آتا. تو یہ تشویش دل میں آئے کیوں؟ میں تو رب کی طرف دیکھوں گا واہ واہ واہ. کہ جو وہ مقبول فرما لیں وہی حج اکبر ہے. سبحان اللہ. تو اصل رمز اس میں یہ چھپا ہے کہ اے حاجی جس دن بھی تم جا رہے ہو وہ یہ سوچو کہ اصل معیار تو مقبول ہونا ہے. کیا بات. ایک دفعہ اگر اور پڑھ دیں. سبحان اللہ. نہیں کچھ جمعہ
مقبول فرما لے تو ہر حج حج اکبر ہے جو وہ مقبول فرما لے تو ہر حج حج اکبر ہے اور ہوا ہے پیر کا حج پیر نے جن سے شرف پایا ہوا ہے پیر کا حج پیر نے جن سے شرف پایا انہی کے فضل سے دن جمعہ کا ہر دن سے بہتر ہے انہی کے فضل سے دن جمعہ کا ہر دن سے بہتر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یا ولی پر ہے سلمان بھائی یہ جو گفتگو میں نے شروع کی نا تشویش والی، جی یہ قدم قدم پر ہمیں نظر آتی ہے. مثال کے طور پر نیچے اتر کر طواف کرنا افضل عمل بھی ہے، صحیح. اور خانہ کعبہ کے جتنا نزدیک ہوں گے اتنا ہی زیادہ افضل ہے. یا نیچے اتر کے ویسے ہی بیٹھنا، نزدیک بیٹھیں کعبہ شریف کے، اب موقع نہیں ملا، اب جناب تشویش کا شکار ہے. اچھا وہ میرا دوست ساتھ ہوتا، وہ کہاں رہ گیا، پھر تشویش کا شکار ہیں. اچھا مجھے یہاں نہیں یہاں بیٹھنا تھا، وہاں جگہ ہی نہیں ملی، پھر تشویش کا شکار ہیں. اچھا مسجد نبوی شریف میں ہوتا ہے، بعض لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے میں چھتریوں کے نیچے بیٹھوں، گنبد خضرا بھی نظر آئے، جگہ ہی نہیں ملی، پھر تشویش کا شکار ہیں، او ہو میں وہاں بیٹھتا. جو یکسوئی تھی دل کی وہ تو جاتی رہی. ایسا ہی ہے. پھر جو وقت معراج ہے، نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری، بڑے خیالات ہوتے ہیں کہ یہ بھی عرض کروں گا اور یہ بھی عرض کروں گا، اور جب پہنچوں گا تو یہ مدعا بھی پیش کروں گا اور یوں بھی کہوں گا. لیکن ایک 30 سیکنڈ کا موقع ملا کھڑے ہونے کا اور کہا گیا بھی آگے بڑھیں آگے بڑھیں. تو اب بھی تشویش کا شکار نہ ہو کہ یہی وقت اگر ان کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور وہ ایک نگاہ ہی فرمائی انہوں نے، یہی میری بخشش کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. تو یوں آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی ترجیحات ہیں وہاں پر، لیکن اس کا موقع نہیں ملا. رش بہت زیادہ ہے اور بہت ہی زیادہ رش ہے، تصور بھی نہیں کیا ہوگا آپ نے. تو ایسی صورتحال کے اندر کمپرومائز کرتے ہوئے دل کو بھی منانا چاہیے. تو دل کا منانا ضروری ہے، ورنہ یکسوئی نہیں رہے گی، جو اصل مقصود ہے وہ پورا نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. کال لیتے پہلے. جی سوال یہ ہے کہ جو طواف کے چکر 7 ہوتے ہیں، تو میں نے طواف شروع کیا تو میرا کندھا جو ڈھکا ہوا تھا دائیں ہاتھ سے کندھے کا، 4 چکر لگا لیے تو مجھے یاد آیا کہ کندھا میرا ڈھکا ہوا ہے، تو یہ تو مجھے ڈھکنا نہیں چاہیے تھا. تو میں نے دوبارہ پھر 7 چکر لگائے ہیں، تو 11 چکر ہو گئے ٹوٹل میرے. تھوڑا قبول ہوگا؟ ڈکا ہونا نہیں چاہیے تھا کیا مطلب؟ یعنی ان کو استباع کرنا ہوگا نا جی، جسے کندھا کھلا رکھتے ہیں. جی جی. وہ کہتے ہیں کہ وہ میں بھول گیا کہ میں نے کرنا تھا. اچھا اچھا. چکر تو میں لگا چکا تھا، اب کیا کیے پھر وہ 11 چکر ٹوٹل انہوں نے، اور چکر یعنی وہ طواف دوبارہ سے کر لیا. دیکھیں 4 پہلے ہو گئے تھے، 7 بعد میں لگا کے وہ 7 4 11 ہو گیا جی. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ ایک تو میں مسئلہ بیان کروں کہ جو نفلی طواف ہے وہ تو عام کپڑوں میں کیا جاتا ہے. جو حالت احرام میں طواف ہوتا ہے تو ہر طواف کے اندر کندھا کھلا نہیں رکھنا ہوتا. عام طور پر چونکہ لوگ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں تو عمرے کے طواف کے بعد صحیح بھی ہوتی ہے، تو پھر کندھا جو ہے وہ کھلا رکھنا ہوتا ہے. تو جس طواف میں رمل ہو یا اس کے بعد صحیح ہو تو اس میں کندھا کھلا رکھنا ہوتا ہے. تو اگر کندھا کھلا کسی طواف میں نہیں رہا تو طواف ہو جاتا ہے اور اس کے اعادے کی بھی حاجت نہیں ہوتی. تو جو آپ نے کیا وہ تو درست عمل نہیں تھا،
اور یہ سمجھیں کہ آپ کے 7 چکر تو پورے ہو گئے تھے، اور پھر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا ایک نیا طواف شروع ہو گیا، اگرچہ کہ مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن جو آپ نے کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ جناب اگر استباع رہ گیا ہے تو جب یاد آیا تب کر لیں، سابقہ چکروں کو چھوڑ دیں، وہ ادا ہو گئے، اس کے بارے میں سوچنے کی حاجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں گے، کال لیں گے جی۔ میرا پہلا سوال ہے کہ جب ہم جدہ سے مکہ پاک ہوٹل پہ پہنچے تو ہوٹل میں آرام یا نیند کر کے کچھ دیر کے بعد عمرے پہ جائیں یا فوراً ہی ہوٹل کے بعد عمرے پہ چلے جائیں؟ اور دوسرا سوال ہے، ایک ہی احرام میں 5 چکر اگر ایصال ثواب کے لیے کریں، نفل طواف یا 7 بار کرنا چاہتے ہیں تو وہ کرنا کیسا؟ اچھا، تیسرا ہے حلق اور قصر میں کیا فرق ہے، خاص کر مرد حضرات کے لیے، وہ بھی تفصیل سے کچھ بتا دیجیے گا۔ دیکھیں سوال لینا کتنا اہم ہے، اور خاص طور پر وہ سوال کر رہے ہیں جو حج پر جا رہے ہیں اس سال۔ جی ہاں جی، دیکھیے پہلا سوال تھا آپ کا کہ آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اب آپ عمرہ کرنے کب جائیں؟ یہاں 2 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، ایک تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھی ان کا کیا ارادہ بن رہا ہے۔ عام طور پر لوگوں کا ارادہ بنتا ہے چلو 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 جلدی سے فارغ ہو جائیں گے۔ میں عمرے پہ گیا تو میرے ساتھ بھی کچھ ساتھی تھے، ایک آدھ تو بیٹھا ہوا ابھی بھی، تو وہ تو خود سمجھدار ہے جو بیٹھا ہوا ہے، ماشاء اللہ، لیکن ایک آدھ ایسے تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی یہ کیا ہی نہیں تھا کہ وہاں گئے اور ہوٹل میں جا کے سو گئے، پھر فریش ہوئے، پھر جا کے عمرہ کرنے گئے، کبھی نہیں کیا تھا ایسا۔ اب تھکے ہوئے بہت زیادہ تھے، بہت تھکے ہوئے تھے۔ اب وہ کہیں کہ نہیں ابھی چلتے ہیں ابھی چلتے ہیں، وہ ذہن ہوتا ہے کہ چلو پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور ریلیکس ہو جائیں گے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں ہم جائیں گے تو ایک بہت تھکے ہوئے ہیں، تو تھکاوٹ میں یکسوئی نہیں رہے گی، عبادت کا مزہ نہیں آئے گا۔ جب ہم سو کے اٹھیں گے تھکاوٹ چلی جائے گی، ہمیں بہت مزہ آئے گا۔ اور ان کو یہ بھی تھا کہ فجر کے بعد کیسے طواف ہوگا، اور ہم نے تو دھوپ ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے بات مان لی، سو گئے، اٹھ کے فجر پڑھی، اور بلکہ فجر سے پہلے ہی ہم روانہ ہو چکے تھے، وہیں جا کے فجر پڑھی، اور پھر فجر کے بعد جب طواف کیا بڑے جلدی فارغ ہو گئے۔ اب ان کے تصورات چینج تھے، ہم نے تو کبھی ایسا کیا نہیں تھا، لیکن مزہ بڑا آیا کیونکہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، بندہ ریلیکس ہو گیا۔ تو یوں ایک تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے قافلے والے کیا سوچ رہے ہیں۔ اگر آپ اکیلے رہ جائیں گے، وہ سارے چلے جائیں گے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ان کے اندر کوئی سمجھانے والا ہوتا ہے، تو پھر ان کو چھوڑنا بھی مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر سارے بات مان لیتے ہیں تو بہتر یہ آپ جا کے آرام کریں۔ کنیکٹنگ فلائٹ بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ بندہ بعض اوقات کراچی سے نہیں ہے، کہیں اور سے آ رہا ہے، حیدرآباد سے، خیرپور سے چلا ہے، اور ایئرپورٹ پہ پہنچا، ایک دن تو یہ لگ گیا، پھر بعض اوقات بہت طویل سفر ہو جاتا ہے۔ تو اپنا آرام پورا کریں، حالت احرام میں آرام ہو سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ نے جب جانا ہے عرفات، جب بھی تو آپ نے سونا ہی ہے نا حالت احرام میں، اس کی پریکٹس ہو جائے گی۔ پھر جب آپ اٹھ کر طے کر لیں کہ آپ کو کس وقت جانا ہے، یہ تو تھا پہلے سوال کا جواب۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ انہوں نے پوچھی کہ 5 چکر نفلی طواف میں کروں یا 7 چکر کروں؟ تو نفلی طواف ہو یا کوئی بھی طواف ہو، 7 چکر تو کرنے ہی کرنے ہیں۔ 7 پھیرے کریں گے تو ایک طواف کہلائے گا، تو 7 پھیروں سے کم نہیں کر سکتے۔ حلق اور تقصیر میں کیا فرق ہے؟ حلق کہتے ہیں گنجا ہونے کو، ٹنڈ کروانے کو، ٹھیک ہے۔ تقصیر جو ہے، مجھے تھوڑا سا بتانا پڑے گا تقصیر، جی جی دکھائیے گا ذرا۔ جیسے یہ میرے بال ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ جو بال ہیں، ماشاء اللہ سر، آپ کے بالوں کا کلر جو ہے نا جی جیٹ بلیک کلر ہے، نظر نہیں لگائیے گا، ماشاء اللہ کہا ہے نا ماشاء آپ اللہ نے۔ تبارک اللہ، ہاں، بالکل جی، میرے داڑھی کے 2 بال سفید ہیں، تو میں کتنا شکر ہے، ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ کچھ لگاتا ہوگا مولانا۔ استغفر اللہ رب۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بال ہیں، اس کا کم از کم 1 پورا، یہ 1 پورا جو ہے نا یہ بنے گا، چوتھائی بالوں کا 1 پورا کاٹ لیا جائے، چوتھائی سر کا، چوتھائی سر کے بالوں کا جی 1 پورا کاٹ لیا جائے، یہ تقصیر کہلاتا ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پر کچھ جگہ پیچھے سے بال چھوٹے ہیں، آگے سے بڑے ہیں، تو سارے بالوں کا چوتھائی کاٹ لیا جائے اور زیادہ اچھا ہے۔
تو کیا ہوتا ہے کہ تقصیر اس کے لیے تو ممکن ہوتا ہے جس کے بال بڑے ہوتے ہیں، صحیح، جس نے جا کے مشین پھیر لی پہلے عمرے پہ، اب تو تقصیر کا موقع ہی نہیں ملا، بال تو ایک جو نا وہ 1 انچ تو ملیں گے نہیں اس کو، ہر دفعہ حلق ہی کروائے گا۔ بات کر رہے ہیں مردوں کی، جی عورتوں میں تو حلق نہیں ہے، عورتیں تقصیر کریں گی، تو عورتوں کے لیے بھی مستحب یہی ہے اور مردوں کے لیے بھی یہ مستحب ہے کہ پورے سر کی تقصیر کریں، لیکن اگر جو ضروری ہے وہ ہے چوتھائی جو بال ہیں ان کی تقصیر کرنا۔ تو جو عورتیں ہیں وہ بالوں کو کے 4 حصے کرتی ہیں مثال کے طور پر، اور ایک حصے کو 1 انچ کاٹ لیتی ہیں۔ اب یہاں ڈاؤٹ یہ ہے کہ کچھ بال چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں، اسٹیپ کٹنگ نہ ہو تب بھی قدرتی بال ایک جیسے نہیں ہوتے، ٹھیک، تو بہتر ہے کہ پورے بال لے لیے جائیں اور اس کی تقصیر کر دی جائے، مرحبا، استحباب پر بھی عمل ہو جائے گا، اور جو کھٹکا ہے کہ کوئی کمی نہ رہ جائے وہ بھی نہیں رہے گا۔ یا مرحبا، جی سبحان اللہ۔ آپ کا مشورہ ویسے کیا ہے، حلق کروایا جائے یا تقصیر کروائی جائے؟ دیکھیے جو افضل ہے ہم تو وہی مشورہ دیں گے نا، مرحبا، افضل تو جو ہے وہ حلق کرنا ہے، جی مردوں کے لیے یہی افضل ہے، لیکن احوال ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ان کی سوسائٹی یا کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتے، کوئی نہ کوئی مجبوریاں ہوتی ہوں گی، تو آپشن کو ہم برا تو نہیں کہہ سکتے نا، ایسا ہی، ٹھیک، شریعت نے ایک آپشن دیا ہے، کوئی کسی وجہ سے اس کو اختیار کرتا ہے۔ صحیح، ہاں ایک چیز اور ہے جو بہت اہم ہے، جی امام شافعی کے جو ماننے والے ہیں ان کے ہاں بس 2 بال تقصیر ہے، تو اسی لیے وہاں کینچی پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، 2 بال لیے وہ تقصیر ہو گئی۔ جو حنفی ہیں امام اعظم کو فالو کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ تقصیر نہیں ہوگی، چوتھائی سر کی تقصیر ہی تقصیر کہلائے گی، اس سے کم کی جو تقصیر ہے وہ تقصیر نہیں کہلاتی۔ تو بعض لوگ جیسا دیس ویسا بیس، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ کتاب پڑھی ہوتی ہے نہ علماء کو سنا ہوتا ہے، چلے جاتے ہیں تو وہ بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں تو چونکہ ایک گلدستہ آتا ہے نا، جی، گلدستہ آتا ہے، ہاں جی، وہاں امام مالک کے ماننے والے بھی آتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی جتنے بھی مغربی ایریاز ہیں نا، لبنان، اپنے یہ لیبیا ہے، تیونس ہے، اور مراکش ہے، موروکو، یہ سارے کے سارے جو ایریا ہیں آج بھی امام مالک کو فالو کرتے ہیں، سبحان اللہ، مالکی بزرگ ہیں۔ پچھلے دنوں فضائل مدینہ بھی ایک وفد آیا ہوا تھا، وہ وفد شاید مراکش سے آیا ہوا تھا یا کوئی اور ملک تھا، تو مالکی تھے ماشاءاللہ، وہ جو علماء تھے، مرحبا، تو مالکی بھی آئے ہوتے ہیں، شوافے بھی آئے ہوتے ہیں، مصر کے جو لوگ ہیں، اسی طریقے سے شام کے جو لوگ ہیں زیادہ تر یہ شافعی ہوتے ہیں۔ خود جو امارات کے حکمران ہیں، یہ جو خاندان ہے یہ مالکی خاندان ہے، امام مالک کو فالو کرتا ہے یہ خاندان، تو نماز بھی جس طریقے سے یہ پڑھتا ہے، جو مالکی افراد ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، صحیح، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے۔ تو چونکہ وہاں ایک گلدستہ موجود ہوتا ہے، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، تو لیکن جو آپ نے جس فکر پر سب چیزیں کی ہیں آپ اسی پر رہیں گے۔ مرحبا، ظاہر بات ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بولیں وضو کا یہ مسئلہ میں امام مالک کی بات مانوں گا اور اس میں امام شافعی کی بات مانوں گا، ایک ہی امام کو فالو کیا جاتا ہے، جی یہ ضروری ہے۔ اچھا پاکستان میں تو تصور ہی نہیں ہے نا، ہاں جی، شوافے یہاں یوں سمجھیے کہ آٹے میں نمک کے برابر میں نہیں ہے، امام شافعی کو ماننے والے پاکستان میں۔ ایک شافعی مسجد موجود ہے کراچی میں، عبدالرات بھائی، اس میں بھی شاید حنفی امام ہوگا، اللہ اکبر، لیکن تھا، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ شافعی امام ہے۔ پاکستان میں بہت کم ہے، مطلب یہ جو لوگ کیرلا سے آئے تھے نا، جی جو ہندوستان میں کیرلا علاقہ ہے، یہ سارے شافعی ہیں، صحیح، آج بھی سنی شافعی ہیں، ماشاء اللہ، ماشاءاللہ میلاد شریف کرتے ہیں، سارے ملکوں کے لوگ سنی شافعی ہیں، سبحان اللہ، شام کے شافعی بھی سنی ہیں، تو مصر کے شافعی بھی سنی ہیں، بزرگوں کو مانتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں، میلاد شریف کرتے ہیں، لالٹین جلتی ہے ربیع الاول میں مصر میں، کیا بات، جیسے ربیع الاول شروع ہوتا ہے جناب چراغاں ہو جاتا ہے۔ کیا بات، تو امام شافعی کے ماننے والے، جیسے ہند میں
ایک علاقہ پورا صوبہ ایسا ہے اس میں شافی رہتے ہیں. پاکستان میں صرف جو سنی تھاٹ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہی موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. کال لیتے ہیں. لون جو لے کے حج پہ یا عمرے پہ جاتے ہیں تو کیا وہ جائز ہے یا سود کا پیسہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے لون کا جو لفظ آپ نے کہا ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ لون سود پہ ملے گا. کوئی قرض بغیر سود کے دیتا ہے تو اس کو برا تو نہیں کہہ سکتے. اگر کسی نے بغیر سود کے کسی سے قرض لیا ہے، بعض اوقات ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے بندے کو، پیسے شارٹ ہو رہے ہوتے ہیں، چلو بھائی آ کے 4-6 مہینے میں ادا کر دے گا، تو بغیر سود کے قرضہ کسی نے لیا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. جو دینے کی استطاعت رکھتا ہو وہ قرض لے سکتا ہے. لیکن سودی قرضہ لینا معاذ اللہ، اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے، وہ بھی حج اور عمرے کے سفر کے لیے؟ ٹھیک ہو گیا. میسیج پر ہمارے پاس سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ طواف کرنے کے بعد جو نوافل ہے وہ مقام ابراہیم پر پڑھنا ضروری ہے یا کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جو نوافل ہیں افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر پڑھے جائیں، اور مقام ابراہیم ہی پر جگہ ملے آپ کو یہ ضروری نہیں ہے. جو لوگ محرم تک واپس آئیں گے ان کو تو کافی جگہ مل جائے گی، یا جن کی فلائٹیں آج کل میں اس ہفتے میں اگلے ہفتے میں ان کو بھی جگہ مل جائے گی. لیکن پھر جگہ ملنا مشکل ہوتا ہے تو اس کے پیچھے چلے جائیں، تصور کر لیں تھوڑا سا میں پیچھے کھڑا ہوں لیکن سامنے تو مقام ابراہیم ہی ہے، تو یہ ممکن ہے. آپ شارٹ وہ ریپڈ کوشچن کرنا چاہ رہے تھے. جی ایسا ہی ہے. جی یہ فرمائیے نفلی طواف بغیر وضو کر سکتے ہیں؟ طواف کوئی بھی ہو اس کے لیے وضو واجب ہے. ٹھیک ہے. کیا طواف کے بعد والے نفل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ اصل میں یہ نفل نہیں ہے، یہ واجب نماز کے حکم میں ہے. تو جو واجب نماز کی وہ ہیں شرائط ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے. جو کھڑا ہو سکتا ہے وہ کھڑا ہو کر پڑھے گا. حجر اسود کو چومنا کتنا ضروری ہے اور اس کے لیے دھکم بیل کرنے کا کیا حکم ہے؟ حجر اسود کو چومنے کا موقع طواف کرنے والے کے لیے ہے کہ جو طواف شروع کرنا چاہتا ہے یا ہر چکر میں استلام کرنا چاہتا ہے تو وہ چوم کر استلام کرے. لیکن فی زمانہ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ موقع نہیں مل پاتا، اور یہ موقع اس موقع کے متبادل موجود ہیں کہ بھئی جس کو چومنے کا موقع نہیں ملا وہ ہاتھ لگائے یا چھڑی لگائے. یہ موقع بھی اب نہیں مل پاتے. تو اب جو آخری جو آپشن ہے وہ ہے ہاتھ کے ذریعے بوسہ لینا. مرحبا. ہاتھ حجر اسود کی طرف کر کے بوسہ لینا، یہ استلام کہلاتا ہے. تو اسی پر عمل کیا جائے گا. نفلی کام کے لیے یا ایک آپشنل کام کے لیے دھکم پیل کرنا، اذیت پہنچانا، یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے. کیا خواتین کے لیے ملتزم سے لپٹنے کے لیے ہجوم میں گھس جانا جائز ہے؟ دیکھیے خواتین کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کا جسم جو ہے وہ مردوں سے مس ہو، وہ ایسے ہجوم میں گھسیں. تو ملتزم کی حاضری ایک قبولیت کی جگہ ہے، لیکن اسی کے لیے ہے کہ کوئی گناہ نہ ہو. مطلب آپ تو خواتین کی بات کر رہے ہیں، میں کافی دیر کھڑا رہا جی کہ خواتین ہٹ جائے مجھے جگہ مل جائے. اللہ. آپ یقین مانیے جگہ ہی نہیں ملی. کافی دیر کھڑا رہا، میں نے کہا نہیں ملنی جگہ، پھر میں واپس آ گیا. ٹھیک. خواتین کھڑی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے. یہ فرمائیے کہ طواف کے بعد والے نفل پڑھنا بھول گئے اور ہوٹل میں واپس آ گئے، اب کیا کریں؟ ہوٹل میں واپس آ گئے تو کیا ہوا، بار بار مسجد الحرام شریف جانا تو ہوتا ہی ہے. تو افضل تو یہی ہے کہ مسجد الحرام شریف میں پڑھے جائیں نفل. یہ فرمائیے کہ طواف دن میں کرنا چاہیے، صبح، دوپہر، شام یا رات میں؟ طواف کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں طواف نہ ہو سکتا ہو. ہاں اپنی سہولت دیکھی جا سکتی ہے، خاص طور پر جو نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں کہ بھی آپ نے طواف کرنا شروع کیا اور نماز کھڑی ہو جائے گی، رش بڑھ جائے گا. تو جو ترجیحات مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتی ہیں. دھوپ میں طواف کرنے کو لوگ پسند نہیں کرتے کہ بہت سخت دھوپ ہوتی ہے، بیمار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، کوئی اس آپشن کو سامنے رکھتا ہے کہ دھوپ میں نہیں کرنا تو اچھی بات ہے، کوئی ممانعت کا پہلو نہیں ہے. جس بچے نے وقوف عرفہ کیا ہو کیا اس کو بھی طواف زیارہ کرنا ہوگا؟ دیکھیے سمجھدار بچہ جو ہے تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ سارے افعال کرواتے رہیں تاکہ اس کی تعلیم اور تربیت جو ہے وہ پوری ہوتی رہے. اب بچہ ہی نہ سمجھ 1.5 سال کا بچہ ہے یا 2 سال کا بچہ ہے تو اس کو یوں یہ چونکہ تعلیم و تربیت کا محل نہیں ہے، کوئی چیز کو یاد نہیں رہے گی. تو اس کے لیے جو آسانی والدین کر لیں. جو بچہ سمجھدار ہے، جیسے آج کل 2.5-3 سال کا بچہ بھی سمجھدار ہوتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو یاد رکھتا ہے،
تو اس کو بتاتے رہیں یہ کر لو یہ کر لو، اور وہ افعال ادا کروائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ کعبہ شریف کی طرف طواف کے دوران اگر سینہ یا پیٹھ ہو جائے تو اب کیا کرنا ہوگا؟ اتنے حصے کا اعادہ کریں گے، بیک جائیں گے اور دوبارہ سے اعادہ کر لیں گے۔ بیماری کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اپنے یورین پر کنٹرول نہیں رہتا اور انہیں علم بھی نہیں ہوتا کہ کب ان کا یورین پاس ہو گیا ہے، وہ ڈائپر وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو طواف کے لیے اور حج کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے ایسے لوگ اگر تو معذور شرعی نہیں ہے، ہر ایسا آدمی کہ جو جس کا پیشاب خطا ہو جاتا ہو وہ معذور شرعی ہو ضروری نہیں ہے، تو طواف کے دوران جو معذور نہیں تھا اس کا قطرہ نکلا تو وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا تو اس کو ظاہر بات ہے پھر جو بھی اعادہ کرنے کے مسائل ہیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اور مردوں کے لیے اس میں ایک خاص طریقہ بیان کیا گیا ہے، ٹی وی پہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے، اگر اس طریقہ کار پر ہی عمل کر لیتے ہیں تو قطرہ باہر ہی نہیں آنا، تو وہ ایک کافی محتاط طریقہ ہے، خود علامہ شامی نے بیان کیا ہے۔ یا کوئی ایسا سافٹ کپڑا رکھیں کہ پتہ چل جائے کہ ہاں گیلا ہے، خطا ہوا ہے پیشاب، تاکہ اس طواف کا اعادہ کیا جا سکے۔ صحیح۔ اور جو معذور شرعی کے حکم میں ہے تو اس کے لیے تو یہ حکم ہوتا ہے کہ وقت جیسے ہی آئے گا شروع ہوگا تو وہ وضو کر لے، یہ وضو اگلے وقت تک کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اس میں یہ نفل پڑھے، طواف کرے، جو کام جس کے لیے وضو ضروری ہے وہ کر سکتا ہے۔ جیسے ڈائپر لگایا ہوا ہے تو اب یہ مسجد میں بھی جائے گا، اور یہ دیکھیے عام حالات میں ڈائپر لگانا اس کی اجازت ہوتی ہے، عام حالات سے مراد ہے کہ احرام نہ ہو۔ اگر حالت احرام ہے تو پھر ڈائپر لگانے کی مطلقاً اجازت نہیں ہے، پھر دیکھا جائے گا کہ کس درجے کا مرض اور کس درجے کی مجبوری ہے۔ اگر مجبوری کا معاملہ ہے تو پھر جرم غیر اختیاری کے اعتبار سے اجازت ملے گی، مطلقاً اجازت پھر بھی نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے۔ پروگرام کا وقت مدنی چینل کے ناظرین اختتام کو پہنچا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔